بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ان کا قافلہ قلعہ میرٹھ کے دروازے پر جب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمان لشکری قلعہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ فصیلوں پر اور برجوں پر بھی باقاعدہ پہرا ہے۔ قلعہ کے سب سے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ قلعے کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ صرف ایک طرف کا ایک دروازہ اس غرض سے کھلا ہوا تھا کہ دشمن کے تعاقب میں جانے والے لشکری لوٹ کر قلعہ میں داخل ہو سکے۔ سردار کمال الدین ماں اپنے ساتھیوں کے اس نیم بازو دروازے کے قریب پہنچا تو ایک دستہ سوار کا جو قلعہ کے باہر بطور طلائیہ موجود تھا، اسی دروازے سے گزر کر سپہ سالار قطب الدین ایبک کچھ دیر قبل قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ اسی لیے طلائیہ کا دستہ پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ کمال الدین کے ایک امرائی نظام نے دور ہوئی سے بآواز بلند ایک خاص عسکری اصلاح میں ان نو سواروں کو سردار کمال الدین کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ طلائیہ دستہ کے نوجوانوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ اسی وقت جو افسر حفاظتی فرائض سے سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر سردار کمال الدین کا استقبال کیا اور سردار کمال الدین نے ان کی مستدی اور قلعہ داری کے انتظامات پر اظہار مسرت کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ سردار کمال افسروں سے باتیں کرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی اس قیام گاہ پر پہنچا جو ذمہ داران افسروں نے اس کے قیام کے لیے منتخب کی ہوئی تھی۔ یہ ایک خوشنوازا سنگین قصر تھا جو قلعہ میرٹھ کے جنوبی گوشہ میں واقع تھا۔ اس قصر کے شاندار کمروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر مامور بڑے سرداروں کی سکونت کا مقام تھا۔ سردار کمال نے گھوڑے سے اترتے ہی جھک کر نظام سے شاید راج کماری رتن بائی کے بارے میں کچھ کہا، کیونکہ اس کے فوراً بعد نظام راج کماری کو ماں اپنے بعض ساتھیوں کے لے کر اس قصر کی ایک طرف بڑھ گیا۔ نظام نے اچھی طرح دیکھ بھال کے بعد راج کماری کو ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، میں ابھی آپ کا دل بہلانے کی تدبیر کیے دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک مقامی عورت کو اپنے ہمراہ لے آیا اور راج کماری سے مخاطب آ کر بولا، اب جب تک پسند کریں گی آپ کی یہ ہم وطن عورت آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی۔ یہ کہہ کر سردار نظام رخصت ہوا اور وہ عورت راج کماری کے قریب آ کر مؤدب بیٹھ گئی۔ راج کماری عورت سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تم بھی میری طرح قیدی ہو اور قید و بند کی مصیبتوں کا شکار ہو؟ ہاں، میں اپنی خوش قسمتی کے سبب تنین کی دوسری جنگ کے موقع پر قید ہو کر یہاں لائی گئی تھی۔ عورت نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس قید و بند کی بدولت انگنت مصیبتوں اور روز روز کی خواری سے نجات مل گئی ہے۔ راجکماری نے سخت متعجب ہو کر کہا، تم کو قید میں کنیزوں کی طرح زندگی بسر کرنا اپنے وطن میں عزت اور احترام کے ساتھ آزاد رہنے سے زیادہ پسند ہے کیا؟ میں سخت حیران ہوں کہ تم اس وقت اپنی زبان سے کیسے الفاظ ادا کر رہی ہوں۔ قابل احترام راجکماری، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں 100% درست ہے، اس عورت نے راجکماری کو کہا۔ عورت نے کہا، اور میرے دل کی آواز ہے، میں بھی جب تمہاری طرح پہلے پہل قید ہوئی تھی تو تمہاری بنسبت کہیں زیادہ غمگین اور پریشان رہتی تھی اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ مجھے جلد سے جلد موت آ جائے تاکہ میں مسلمانوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن اگلے چند روز بعد مجھے میرے رنج و غم اور پریشانی سبھی کا خاتمہ ہو گیا اور مجھ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہوگی کہ میں نے قبل ازیں ان ریش مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھ پر حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔
کہ مسلمان قوم انتہائی نیک، راست باز اور پاکیزہ اتوار ہے۔ یوں تو اچھے برے لوگ سبھی قوموں میں اور ملکوں میں ہوتے ہیں، مگر اس مسلمان قوم میں جو لوگ بہت برے گردانے جاتے ہیں وہ ہماری ہندو قوم کے بہت اچھے لوگوں سے بھی بدتر، بدرجہ بہتر اور اچھے لوگ ہیں۔ فاتح مسلمان فوجی لوگ ان مسلمان قیدیوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجوبی آگاہ ہے جو ہندو راجاؤں کے پاس قیدی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا صبر اور تحمل قابل اعتماد ہے۔ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ اپنے اسیر بھائیوں کا انتقام میدان جنگ میں تو اپنے دشمنوں سے ضرور لیتے ہیں، لیکن جو بچے، عورتیں اور بوڑھے جنگ کے دوران گرفتار ہو کر ان کے بس میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ انہیں ذرا سے بھی اذیت اور تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ دین حق قبول کر کے مسلمان قوم میں شامل ہو گئی ہوں، مگر میری اہم وطن بعض بے وقوف اور کم عقل عورتیں جو اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتی، محض اپنی جہالت کے سبب اس دین مبین کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ آرام، سکون اور راحت قلبی کے لحاظ سے مجھ میں اور ان عورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے جو اطمینان حاصل ہوا ہے وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتی وہ عورتیں۔ راجکماری اپنا سر پیٹ کر بولی، ہائے ہائے، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنا پوتر کام مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوگی؟ افسوس آپ پر، بہت افسوس ہوا مجھے یہ سن کر۔ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں ابھی آپ سے کچھ نہ کہوں گی، کیونکہ جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں اسلام کے خلاف وہ بغض اور عناد بھرا ہوا ہے جو اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کر کے برہمن لوگ اور بڑے بڑے پنڈت، مہنت وغیرہ ہر ہندو کے دل میں بھر دیتے ہیں اور اس مسلمانوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی اپنی نام سمجھی اور لا علمی کے تحت ان بہتانوں اور بے سروپا جھوٹے قصوں کو صحیح سمجھ رہی ہیں۔ یہ سن کر راجکماری کی جسم پر کب کبھی سی تاری ہو گئی اور وہ ڈر سے سمی ہوئی بولی، تمہیں بھگوان کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرنا چاہیے، تم پنڈتوں اور دوسرے مقدس رہنماؤں کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہو، تم بے دین ہو چکی ہو، تم کسی مذہب کی پابند نہیں رہی۔ خدا واحد کی جاؤ جلال کی قسم میں بے دین نہیں ہوں، عورت نے کہا راجکماری سے، بلکہ میں ایک دیندار عورت ہوں اور اب مذہب کی جس قدر بھی سمجھتی ہوں شاید ہی دوسرا کوئی سمجھتا ہو۔ میں جب اپنے گلے میں جنو لٹکائے پھرتی تھی تو مذہب سے بالکل کوری تھی، باقی رہا پنڈتوں اور مہتوں کی توہین اور تقدس کا معاملہ تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی تم بھی ان نام نہاد مذہبی رہنما کے نام نہاد تقدس کے راز سے واقف ہو جاؤ گی۔ یہاں پہ مذہب اسلام، ہمارے مذہب میں جو فرق ہے، راجکماری نے کہا، اور ہمارے مذہب میں جو خوبیاں ہیں تم نے انہیں فراموش کر دیا ہے۔ اگر ان دونوں مذاہب کا مقابلہ کیا جائے تو یقیناً ہمارا مذہب اچھا اور مکمل ثابت ہوگا۔ کیا آپ اسلام کے اعلیٰ اور رفع اصولوں سے واقف ہیں؟ عورت نے راجکماری سے پوچھا۔ نہیں، اب تم بتا دو تو پتہ چلے گا، راجکماری نے کہا۔ تو سنیے، توحید کا عقیدہ اسلام کی روح ہے۔ عورت نے کہا، مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، وہی خدا کا واحد جس کی زمین اور آسمان بنائے ہیں اور ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، جسے زندگی اور موت پر قدرت حاصل ہے۔ پھر اسلام کی تعلیم بہت سادہ ہے، اس میں اونچ نیچ کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، اور انسان کی برتری کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کس رنگ کا ہے اور کس خاندان میں پیدا ہوا ہے یا کتنا دولت مند۔ صرف پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کو بڑائی کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ اسلام میں باہمی ہمت، محبت اور رواداری اور بے تعصبی پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ راجکماری چونک کر ایک سمجھدار لڑکی تھی۔
اس لیے اسلام کے اچھے اصولوں کی تو مخالفت نہ کر سکی، لیکن اپنے مذہب کو برا تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی اور بولی ہمارا مذہب بھی تو اچھے اچھے اصولوں پر مشتمل ہے۔ راجکماری نے اس لڑکی کو بولا ہندو مذہب کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس میں مورتی پوجا عام ہے۔ عورتیں نے کہا مہنتوں وغیرہ نے اپنے طور پر جو رسمیں جاری کر دی ہیں ان کی پابندی پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور مذہب کی روح کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کا کسی کو خیال تک نہیں ہے۔ ذات پات کے بندنوں نے ہندو مذہب ماننے والے انسانوں کو سینکڑوں گروہوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق پر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے، برائی بڑائی چھٹائی کسی خاص خاندان یا برادری میں پیدا ہونے پر موقوف ہے۔ چھوت چھات کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بعض مقالات پر تو یہ کفیت ہے کہ جن لوگوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے وہ 60 گز تک برہمنوں سے دور رہتے ہیں اور رہنے پر مجبور بھی ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوؤں نے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں اور ان کے پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ بھی مصروف ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ اسلام سچا اور اعلیٰ مذہب ہے یا ہندوؤں کا خود ساختہ مذہب جو کہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں سے مدد مانگتے ہیں، جو کہ خود چل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ راجکماری اپنی ہم وطن عورت کے معقول باتیں سن کر خاموش ہو رہی اور قدرے سکوت کے بعد اس نے بحث کو پھر ایک جدید صورت میں پیش کیا اور بولی میری پیاری ہم بہن ہم وطن، ناراض نہ ہو جانا، میری رائے میں تم نے بڑی غلطی کی ہے کہ اپنا قومی مذہب چھوڑ کر یہ نیا مذہب اختیار کر کے غیر قوم میں شامل ہو گئی۔ راجکماری صاحبہ، اس عورت نے کہا میری رائے میں سچا دین الہی جس قوم میں بھی ہو، عورت نے کہا ایسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی پر غرق دیکھا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کی برائیوں کے تحت ان سے کنارہ کر لیا تھا، اور ان کے حواری بھی ان کا سچا دین قبول کر کے اپنی ساری قوم سے الگ ہو گئے تھے۔ میری رائے میں انسان کو بلا خوف و خطر اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر سچا دین قبول کر لینا چاہیے، اور سچا دین اسلام ہے۔ محض اپنی قوم کی رفاقت کے خیال سے ابدی نجات کو چھوڑنا اور جھوٹے تعصب کے تحت ساری عمر گمراہی کے گڑھے میں گرے رہنا نادانی اور بیوقوفی ہے۔ مجھے یہ جان کر مسرت ہوئی تھی، راجکماری نے کہا، کہ تم میری ہم وطن اور ہم مذہب ہو، میری مصیبت میں میری غمگساری کرو گی، لیکن اب پتہ چلا کہ بدقسمتی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم تو میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ میں خلوص دل سے آپ کی خدمت اور رفاقت کے لیے ہر لمحہ مستعد رہوں گی۔ عورت نے کہا، راجکماری سے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد، اس عورت نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ اپنی ایک ہمدرد اور جانسار خدمت گزار سمجھنے لگے گی مجھے، اور وہ اسلام جو آج آپ کے نزدیک بدترین مذہب ہے، کل آپ کے نزدیک انسانی ہمدردی کا سبق دینے والا اور بد اخلاقی اور دوسری برائیوں کا قطع کرنے والا بہترین مذہب ثابت ہوگا۔ یہ مجھے یقین ہے اس ذات پاک پر۔ پھر میرا خیال تھا کہ آپ مذہب اسلام سے واقفیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے اس کا مفصل ذکر کیا۔ اگر میں سمجھتی کہ آپ کو اسلام سے ذرا سے بھی دلچسپی نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے کبھی اسلام کا ذکر تک نہ کرتی۔ یہ اس عورت نے راجکماری سے کہا، اور راجکماری سوچوں میں پڑ گئی۔ میں باقی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، راجکماری نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ پر تمہاری باتیں ناگوار نہیں گزری، میں نے تو خود بات میں بات پیدا کی ہے۔ پھر راجکماری نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، مگر بہن، مجھ کو تمہاری تبدیلی مذہب پر افسوس ضرور ہے۔
خیر اب مناسب یہی ہے کہ ہم دونوں ان باتوں کو بھول جائیں. عورت نے کہا اب آپ آرام سے سو جائیں تاکہ میں جب بیدار ہوں تو طبیعت حشاش بشاش آپ کی ہو. اب مجھے کیا نیند آئے گی؟ راجکماری نے کہا. شاید سپہ سالار قطب الدین ایبک اور ان کے سردار کمال الدین بھی سو گئے ہوں گے. ہاں دونوں سو تو ضرور رہے ہوں گے. عورت نے کہا لیکن دونوں تھوڑی دیر ہی سوئیں گے کیونکہ فوج کے سارے افسر اعلیٰ وقار جناب قطب الدین ایبک کے بیدار ہونے کے منتظر ہے. ظاہر ہے جب سپہ سالار بیدار ہو کر افسران فوج سے صلاح مشورہ کریں گے تو سردار کمال الدین کی موجودگی میں ضروری ہوگی. کیا سردار کمال الدین کا شاہی خاندان سے کوئی تعلق ہے؟ راجکماری نے اس عورت سے پوچھا. ان کا شاہی خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت نے کہا مگر وہ ایک بڑے معزز اور بہادر عرب خاندان کے چشم چراغ ہے اور اس کی بہت دھاک ہے. اس کے خاندان کو بہت مانا جاتا ہے. لشکر میں ان کا درجہ کیا ہے؟ راجکماری نے اس عورت سے پوچھا. انہوں نے مجھ سے ایسا عمدہ سلوک کیا کہ میں ان کی مہربانی سے بڑی متاثر ہوئی ہوں اور انہیں دل و جان سے پسند کرنے لگی ہوں. عورت نے کہا پھر قدرے خاموش رہی. والی کہرام قطب الدین ایبک کے بعد فوج میں کسی کی ہر دل عزیزی حاصل ہے تو وہ سردار کمال الدین ہی ہے. آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ اس کی میں بات کر رہی ہوں. عورت نے پھر کہا یوں بھی وہ ایک شریف النسب انصاف پسند دوست اور نیک نہاد انسان ہے. وہ مظلوم کی روبرو انتہائی رفیق اور قلب اور ظالم کے مقابلے میں سخت دل انسان ہے. راست بازی، حق گوئی اور سچی خدا پرستی ان کا تیرا امتیاز ہے. بہت نیک ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسلام کی سیدھی اور سچی راہ پر لانے والے بھی یہی ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ترین کی دوسری جنگ میں قید کر ان کا سایہ عاطفیت نصیب ہوا. میں تمہاری طرح بلکہ تم سے کئی گنا زائد ہندو مذہب کی والا اور شدائی تھی اور اپنے مذہب کو دنیا کا سب سے اعلیٰ مذہب قرار دیتی تھی اور اپنی گرفتاری کی ابتدائی ایام میں اپنے دل سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مسلمان خواہ مجھ پر بے پناہ سختیاں کیوں نہ کریں، بے پناہ مصیبتیں کیوں نہ لائیں اور ہر ظلم اور ستم روا رکھیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر میں اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دوں گی اور ہمیشہ اپنے مذہب پر قائم رہوں گی. لیکن میرے اس فیصلے کے برعکس ہوا یہ کہ کسی نے بھی مجھ سے مذہب کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کی. آج تک کسی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور مجھے کسی نے اسلام قبول کرنے کی نہ تو دعوت دی اور نہ ہی مجبور کیا. میرے ابتدا چند روز اسی قسم کی باتیں سوچتے ہوئے گزرے تھے. پھر جب میری اضطراری حالت میں قدر سکون ہوا اور مجھے اپنے آقا سردار کمال الدین، یہی سردار جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کے شبہ روز کے حالات اور غور و فکر کا موقع فراہم ہوا تو آہستہ آہستہ میرے بیجا اور فضول تعصب کی آگ سرد ہوتی گئی. میرا ذہن مطمئن ہو گیا اور میں کچھ اور سوچنے لگی اور میری عقل اور دانش پر باطل اور ہندو مذہب کے جو پردے پڑے ہوئے تھے ہولے ہولے آہستہ آہستہ اٹھنے لگے. تو مجھ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ اگر مذہب عالم میں کوئی سچا اور مکمل مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، جو سردار کمال الدین کا بھی مذہب ہے. میں نے بنظر غور دیکھا اور مجھے متعدد بار اس کا عملی تجربہ بھی ہوا کہ سردار کمال الدین اپنے ہر قول و فعل میں احکام الہی کی پوری پابندی کرتے ہیں اور جس طرح خلوص دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح خدا کے بندوں کے معاشرتی امور میں حق و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں
میں نے ایک روز بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے جب ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے قول و فعل میں احکام خداوندی کو اس قدر خیال کیسے رکھتے ہیں، احکام خداوندی کا اس طرح خیال کیسے رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات ہمہ اقسام نیکیوں کا سرچشمہ قرار دی جاتی ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں اور اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔